السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو آج کل کے مشہور و معروف ڈرامہ ارطغرل کے پرکشش مشہور و معروف کرداروں کے بارے میں آگاہ کریں گے، جنہوں نے نہ صرف تاریخ میں اہم کردار ادا کیا بلکہ اپنے پرجوش اور والہانہ جذبے سے اسلام کا بول بالا کیا۔ لہٰذا آپ ان کرداروں کے بارے میں آگاہ ہونے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، نمبر 10 پر بات کرتے ہیں عمر کی۔ عمر جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ایک قد آور صلیبی جنگجو تھا جس کا نام کلیڈیس تھا۔ وہ ابن العربی کو قتل کرنے کی نیت سے گیا، لیکن ابن العربی کے اخلاق اور تبلیغ و تربیت سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ وہ مسلمان ہونے کے بعد ارطغرل کا بہترین جنگجو اور جاسوس رہا۔ اس نے مسلمانوں اور اسلام کو بچانے کے لیے تمام صلیبی وار کو ناکام کرانے کی ہر ممکن کوشش کی اور مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کرایا۔ نمبر 9 پر آئکس کا شمار کیا جاتا ہے۔ آئکس، جسے لوگ شاہینہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، آئکس ایک پرکشش خاتون اور صنف نازک ہونے کے باوجود ایک بہترین جنگجو تھی۔ انہوں نے کئی جنگوں میں حصہ لیا اور کافروں کو جہنم حاصل کیا۔ آخری وقت میں وہ منگولوں سے بہادری سے لڑی اور کئی منگولوں کو جہنم حاصل کیا۔ آخر میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آئکس نے جام شہادت نوش کی۔ نمبر 8 پر دالی دمیر کو شمار کیا جاتا ہے۔ دالی دمیر ایک بہترین جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ہتھیار ساز بھی تھے۔ تمام قبائل میں ان کے بنائے گئے ہتھیار کو استعمال کیا جاتا تھا۔ دالی دمیر نہ صرف ہتھیار ساز تھے بلکہ وہ بچوں کی تربیت بھی بڑے احسن طریقے سے کرتے تھے۔ وہ بچوں کو اسلاف کی داستان پرکشش اور والہانہ انداز سے سنایا کرتے تھے۔ نمبر 7 پر بامسی کو شمار کیا جاتا ہے۔ بامسی، جو نہ صرف ایک بہترین جنگجو بلکہ مزاحیہ انداز کے بھی حامل تھے۔ بامسی نے کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہ گوایا جب ارطغرل رنجیدہ ہوں اور انہوں نے اپنے مزاحیہ انداز سے انہیں خوش نہ کیا۔ بامسی، جو 2 تلواروں والا ایک بہترین جنگجو تھا اور کفار پر قہر بن کر نازل ہوتا تھا۔ بامسی کی 2 تلواروں سے کفار گھبرایا کرتے تھے۔ نمبر 6 پر ترگت کو شمار کیا جاتا ہے۔ ترگت، جو ایک بہترین جنگجو تھا اور ہمیشہ اپنے شانے پر کلہاڑا رکھا کرتا تھا۔ ترگت نے کئی جنگیں لڑی اور ان جنگوں میں اپنے کلہاڑے کے ذریعے کئی کفار کو جہنم حاصل کیا۔ ترگت اپنے کلہاڑے سے کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹا کرتے تھے۔ ترگت نے اپنی زندگی میں کئی دکھ جھیلے، لیکن وہ کبھی اسلام سے غافل نہ ہوئے اور مسلمانوں کے غدار بھی نہ ہوئے اور آخری دم تک اسلام پر ڈٹے رہے اور جام شہادت نوش کی۔ نمبر 5 پر حلیمہ کو شمار کیا جاتا ہے۔ حلیمہ، جو ایک پرکشش سلجوق شہزادی اور ایک بہترین جنگجو تھی۔ حلیمہ کو ارطغرل نے صلیبیوں سے رہا کروایا اور اپنے قبیلے میں پناہ دی اور بعد میں ان سے نکاح کر لیا۔ ارطغرل کی نسل حلیمہ سے ہی چلی۔ ان کی نسل نے کئی برے اعظموں پر کئی صدیوں تک حکومت کی۔ نمبر 4 پر آئمہ خاتون کو شمار کیا جاتا ہے۔ آئمہ خاتون، جو کہ ارطغرل کی والدہ اور سلیمان شاہ کی بیوی تھی۔ آئمہ خاتون نے اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت نہایت عمدہ انداز سے کی۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد آئمہ خاتون نے پورے قبیلے کو سنبھالا اور انہیں ہر مشکلات سے بچایا۔ اگر کوئی مشکلات ان کے راستے میں آئی تو انہوں نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ نمبر 3 پر سلیمان شاہ کو شمار کیا جاتا ہے۔ سلیمان شاہ، جو کہ ارطغرل کے والد اور کائی قبیلے کے سردار تھے۔ سلیمان شاہ ایک پروکار شخصیت کے حامل اور قوی العقل انسان تھے۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو ہر مشکلات سے بچایا، یہاں تک کہ اپنی بیماری کا علم بھی کسی کو نہ ہونے دیا۔ آخر وقت میں سلیمان شاہ نے
صلیبیوں کے خلاف جنگ لڑی اور فتح حاصل کی۔ سلیمان شاہ نے صلیبیوں کے خلاف فتح حاصل کرنے کے بعد واپسی میں سفر کے دوران جام شہادت نوش کی۔ نمبر 2 پر ارطغرل کا شمار کیا جاتا ہے۔ ارطغرل بہترین، طاقتور اور قوی العقل سپہ سالار تھے جو کہ ارطغرل ڈرامے کے مرکزی کردار ہیں۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل اتنے قوی العقل تھے کہ ہر آنے والی مشکلات کو بھانپ لیتے اور انہیں کامیابی میں بدل دیتے تھے۔ ارطغرل کو قبیلہ بدر بھی کیا گیا، لیکن وہ اسلام پر ڈٹے رہے اور اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کی خاطر ہر بننے والی سازش کو ناکام کرتے رہے۔ ارطغرل کائی قبیلے کے سردار تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ نمبر 1 پر ابن العربی کو شمار کیا گیا۔ ابن العربی کا مکمل نام محی الدین ابن العربی تھا۔ ابن العربی کو نمبر 1 پر اس لیے شمار کیا گیا کیونکہ انہی کی دعا سے ارطغرل کامیابی در کامیابی حاصل کرتا گیا، اور انہی کی دعاؤں سے ارطغرل کی اولاد نے بھی کامیابی در کامیابی حاصل کی اور کئی بڑے عزموں پر کئی صدیوں تک حکومت کی۔ ابن العربی ایک ولی صفت اور پارسا انسان تھے۔ ان کے لہجے میں اتنی مٹھاس تھی کہ جب وہ دشمن کے سامنے بھی اسلام کی تبلیغ کرتے تو دشمن بھی موم ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ ناظرین، میرا اس ڈرامے میں پسندیدہ کردار ارطغرل اور ترگت رہے اور ویڈیو ایڈیٹر کے پسندیدہ کردار بامسی رہے۔ ارطغرل ڈرامے میں آپ کے پسندیدہ کردار کون سے ہیں؟ آپ کمنٹ میں ضرور جواب دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجیے اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہاں، ایک اور بات، ہم نے ویڈیو بڑی محنت سے بنائی ہے، آپ کا سبسکرائب کرنا تو ہمارے چینل کو بنتا ہے۔ ہماری نئی آنے والی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے اور سدا مسکراتے رہیے۔ اللہ نگہبان۔